وسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. صدق الله مولانا العظيم. سورہ انعام مکی سورت ہے. 165 آیات اور 20 رکوعات پر یہ سورت مشتمل ہے. اس سورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورت تقریباً ساری کی ساری کٹھی نازل ہوئی. روایات میں فرمایا گیا کہ تقریباً 70,000 فرشتے جبریل امین کے ساتھ اس سورت کو لے کر آئے. جبریل امین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت سنائی اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے سن کر ساری کی ساری سورت یاد کر لی. اللہ کا وعدہ ہے نا سنقرئک فلا تنسیٰ کہ ہم آپ کو پڑھائیں گے آپ بھولیں گے نہیں. اللہ نے اس طرح وعدہ پورا کر کے دکھایا. اور جو قرآن مجید کا یاد ہونا ہے حفظ ہونا ہے یہ بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کا فضل ہی ہے. بڑے بڑے ذہین اس قرآن مجید کو نہیں یاد کر سکتے, حفظ نہیں رہتا, اور بڑے بڑے کن ذہن ایسے ہیں جو سورہ فاتحہ سے لے کے سورہ والناس تک بغیر غلطی کے پڑھ جاتے ہیں اور دیگر چیزیں ان کو یاد کرائی جائیں تو نہیں ہوتی. خود ہم نے دیکھا, ہمارے ساتھ کئی ساتھی پڑھتے تھے درجہ حفظ میں, اتنی منزل ان کو یاد, اس کے بعد انہوں نے جب تعلیم کے دیگر میدانوں میں قدم رکھا تو اس میں کامیاب نہیں ہوئے. لیکن قرآن مجید یاد ہے, یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اللہ جس کو جتنا عطا فرما دیں اور جتنا دے دیں, چاہے تو انسان مشکل سے مشکل جگہ پڑھتا چلا جائے اور اللہ تعالیٰ چاہے تو آسان سی آیت میں کھڑا کر دیتے ہیں انسان. مکمل حفظ کی بات تو چلو الگ رہی, آپ خود دیکھ لیں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں, بس اوقات نماز میں پڑھنے لگے اسی میں سے کسی صورت میں آدمی اڑ جاتا ہے جو 20-30 سال سے پڑھ رہا ہے. یہی تو اس کا معجزہ ہونا ہے. اللہ تعالیٰ یہی تو ظاہر کرنا چاہتے ہیں, میں جس سے چاہوں پڑھوا دوں, جس کو چاہوں وہی روک کے دکھا دوں. اللہ اکبر. اور اللہ تعالیٰ نے اس معجزے کا اظہار مختلف صورتوں میں کیا. امت میں ایسے ایسے لوگ گزرے اور ایسے ایسے لوگ ہیں 2-2.5 سال میں 3 سال میں حفظ کرنا تو ایک معمول کی بات ہے نا. 7, 8, 9 سال کا بچہ 2 سال میں حفظ کر جاتا ہے. کچھ اسے یاد کراؤ صحیح یاد نہیں ہوتا, اس سے اس کے ماں باپ کا نام پوچھا جائے, ایڈریس پوچھا جائے, پورا نہیں بتا سکتا. لیکن قرآن مجید کے 30 سپارے کہیں سے سن لو وہ سنا دیتا. لیکن ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہوں نے قرآن مجید مہینے میں اور 40 دنوں میں حفظ کیا. 40 دنوں میں. خود ہمارے ساتھ ایک ساتھی پڑھتے تھے, غالباً ہم سے ایک کلاس آگے تھے, تو درمیان میں جب چھٹیاں آئیں تو انہوں نے 40 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا. خود ہماری آنکھوں کے سامنے ہم نے خود دیکھا ہے, ہمارے ہم عمر ہی تھے, 40 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کیا. اور وہ مشہور ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے تو سارا قرآن مجید صرف 7 دن میں حفظ کیا تھا. 7 دن میں پورا قرآن مجید حفظ کیا انہوں نے. اور کئی غیر مسلم امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر مسلمان ہو گئے کہ یہ امتی ہیں اور ان کا نام محمد ہے,
اس امتی محمد کا یہ حال ہے تو نبی محمد کا کیا حال ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہی جبریل امین کے پڑھنے سے ساری کی ساری سورت 20 رکوع جو ہم نے رات تراویح کے اندر تلاوت کی ایک مرتبہ سن کے جاتے ہیں۔ اور اس سورت میں سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا گیا ہے، سب سے زیادہ بڑی کثرت کے ساتھ 16 کے قریب اللہ تعالیٰ نے دلیلیں اپنی توحید کی اور وحدانیت کی دی۔ دوسرے نمبر پر مختلف شبہات اور اعتراضوں کے جواب دیے اللہ تعالیٰ نے۔ تیسرے نمبر پر منکرین کے نہ ماننے کی وجوہات اللہ تعالیٰ نے بیان کی۔ چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے فرمایا آپ ان لوگوں کو ایسے سمجھائیں، اس انداز سے سمجھائیں، اس طریقے سے سمجھائیں، یعنی کہ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کا طریقہ بھی خود سکھلایا کہ آپ نے اس انداز سے تبلیغ کرنی، آپ ان کو یوں سمجھائیں، آپ ان کو یوں سمجھائیں۔ طرق تبلیغ، یہ 4 مضمون ہیں بڑے بڑے جو اس صورت کے اندر بیان کیے گئے، اور چاروں یہ اکٹھے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن اگر بنیادی چیزیں ہم دیکھیں تو یہ 4 چیزیں سامنے آتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، ساری الہی صفات اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، جس نے اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کیا۔ آسمان زمین کا پیدا کرنے والا بھی اللہ، اندھیروں کو اور روشنی کو پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ یہاں اللہ نے اندھیرے جمع ذکر کیا اور نور روشنی کو مفرد ذکر کیا، تنہا اشارہ کیا اس بات کی جانب کہ دنیا کے اندر اندھیرے کے راستے بہت ہیں، ظلمات کے راستے بہت ہیں، گمراہیوں کے راستے بہت ہیں، لیکن ہدایت اور روشنی کا راستہ صرف اور صرف ایک ہے، وہ دین اسلام ہے۔ اس کے علاوہ اور کہیں روشنی نہیں ہے اور کہیں نور نہیں ہے۔ نور ملے گا، روشنی ملے گی تو وہ اللہ کے قرآن سے ملے گی، اس کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ فرمایا آسمان ہو تو اس میں بھی اللہ، زمین ہو تو اس میں بھی اللہ، تم باتیں اونچی اونچی کرو تب بھی اللہ ہی جانتے ہیں، اور آہستہ آہستہ کرو تو تم پھر بھی اللہ ہی جانتے ہیں۔ تفاسیر میں یہ بات لکھی ہے، تفسیر روح المعانی میں اور دیگر تفاسیر میں، کہ سورہ انعام کی یہ جو ابتدائی 3 آیات ہیں نا، تینوں اللہ کی توحید پر مشتمل ہے۔ جو آدمی یہ 3 آیات پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں۔ 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ اکبر۔ پھر ان کے اعتراضوں کا جواب دیا گیا۔ کافر کہنے لگے کہ اگر آپ سچے ہیں اور یہ نازل ہونے والی کتاب سچی ہے تو ہمیں یہ لکھ کر کٹھی کیوں نہیں دے دی جاتی؟ کبھی ایک آیت، کبھی ایک رکوع، کبھی ایک سورت، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی نازل ہوا نا، تو کٹھی اللہ تعالیٰ لکھی لکھائی دے دیں، ہم چپ کر کے مان لیں گے، تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب انکار کے بہانے ہیں۔ اگر ہم ان کو لکھی لکھائی کتاب اور کٹھی کتاب دے دیں، ان کے ہاتھوں میں بھی آ جائے اور اس پر یہ ہاتھ بھی لگائیں، تو پھر بھی کہیں گے کہ یہ جادو ہے، یہ تو جادو کی کتاب ہے۔ تورات بھی تو ہم نے کٹھی لکھی لکھائی دی تھی، وہ لوگوں نے کون سی مان لی تھی کہ سارے لوگ چپ کر کے ماننے والے بن گئے، اس کو بھی نہیں مانا۔ تو یہ کوئی بات نہیں، لکھی دی تب بھی نہیں مانتے، اور تھوڑی تھوڑی کر کے نازل کرتے ہیں تب بھی نہیں مانتے۔ اعتراض خواہ مخواہ کے ہیں یہ۔ دوسرا اعتراض، کہنے لگے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے ساتھ تو اللہ کے فرشتے ہونے چاہیے۔ جس طرح بڑا آدمی ہوتا ہے نا عہدے والا، اس کے ساتھ گارڈ ہوتے ہیں، ہٹو بچو کی آواز لگانے والے، تو آپ کے ساتھ بھی ہونے چاہیے، آگے پیچھے فرشتے ہونے چاہیے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا اگر ہم فرشتے نازل کرتے نا آپ کے ساتھ، پھر کرتے تم انکار تو ان فرشتوں نے تمہاری گردن وہیں مروڑ کے رکھ دینی تھی، پھر انہوں نے تمہیں چھوڑنا تو نہیں تھا۔ بھئی جو گارڈ کسی کے ساتھ ہوتے ہیں، اس سردار کے ساتھ بدتمیزی کوئی کرے تو وہ برداشت کرتے ہیں؟ کبھی نہیں۔ تو اللہ کے فرشتے، ہم اپنے فرشتے نازل کرتے ہیں تو انہوں نے تو تمہیں چھوڑنا ہی نہیں تھا، شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں مہلت عطا فرمائی۔ تیسرا اعتراض، کہنے لگے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کسی کو پیغمبر اور نبی بنانا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی فرشتے کو بنا دیتے، آپ کو کیوں بنایا؟ انسانوں میں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کیوں بنائے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو آیت نمبر 9 میں، اگر ہم فرشتے کو بھیجتے اپنا نبی بنا کر، اور سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا تم جو کہتے ہو کہ فرشتہ ہونا چاہیے، تم کوئی فرشتے ہو کہ اللہ تمہارے پاس فرشتہ بھیجتا؟ پہلے تو تم اپنا فرشتہ ہونا ثابت کرو۔ جب تم فرشتے نہیں ہو، تم انسان ہو، تمہاری ہدایت کے لیے فرشتوں نے نہیں آنا، وہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نہیں آنا تھا۔ دوسری بات، اگر ہم فرشتے کو اپنا پیغمبر بنا کر تمہارے پاس بھیج دیتے تو اس میں پھر دو ہی صورتیں تھیں نا، یا تو فرشتہ اپنی اصلی شکل میں ہوتا، فرشتہ ہوتا، وہ تو تم برداشت ہی نہ کر سکتے، اتنا بڑا فرشتہ تم تو دیکھ کر ہی ڈر جاتے۔ بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے فرمایا نا کہ جبریل امین کے 400 اور ایک روایت میں 600 پر ہیں، فرمایا کہ اگر وہ 2 پر کھول دیں آسمان زمین کا خلائی بھر جائے۔ اور فرشتے نے کھانا بھی کوئی نہیں ہے، فرشتے نے پینا بھی کوئی نہیں ہے، اس کی تو بیویاں بھی کوئی نہیں ہیں، اس کی تو اولادیں بھی کوئی نہیں ہیں، اور تمہیں حکم ہوتا کہ دیکھو اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی تم نے اقتدا کرنی ہے، تم کر سکتے؟ کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو لازماً اللہ اس فرشتے کو پھر انسانی شکل میں بھیجتا تاکہ تم برداشت تو کر سکو نا، ان کی اتباع تو کر سکو نا۔ تو جب وہ انسانی شکل میں ہوتے تو تمہارا اعتراض پھر وہیں کا وہیں آ جاتا کہ یہ تو انسان ہے۔ تو اس لیے تمہارا یہ اعتراض بھی کوئی معقول اعتراض نہیں ہے، اور اس جیسے اعتراض کرنے والوں کا انجام دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا اور ان کا انجام اور نتیجہ کیا ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی توحید بیان کی، وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، فرمایا کہ اس کائنات میں بعض چیزیں حرکت کر رہی ہیں اور بعض چیزیں ساکن ہیں، ہر متحرک کا اور ہر ساکن کا مالک اللہ ہی ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کی حالت کو جاننے والا، ہر ایک کی دعاؤں کو قبول کرنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سارے بندے اس کے سامنے مغلوب ہیں، وہ سب پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرتا ہے، کوئی اس کے سامنے دم نہیں مار سکتا۔ تو جب اس کے سامنے بول کوئی نہیں سکتا تو اس کی اطاعت کرنے والے بن جاؤ نا۔ فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے طریقہ تبلیغ کہ میں اللہ کو چھوڑ دوں، جبکہ اللہ تو وہ ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بھی بنایا، زمین کو بھی بنایا، اور ساری کائنات کو کھلاتا ہے اور خود نہیں کھاتا۔ اور اللہ کے علاوہ جتنے ہیں جن کو معبود بنایا جائے وہ تو سب ضرورت مند ہیں، وہ تو سب کھانے والے ہیں، ان کے در پر جو آتا ہے وہ تو اس کے متمنی ہوتے ہیں کہ کچھ دے کر جائیں۔ آؤ گے تو کیا لاؤ گے، جاؤ گے تو کیا دے کے جاؤ گے والا سین ہے وہاں تو جو آ رہا ہے غیر اللہ کے در پر وہ تو لینے کے لیے، کھانے کے لیے ہیں۔ ایک اللہ کی ذات ہے جو خود نہیں کھاتا اور سب کو کھلایا کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ کو چھوڑ کر میں کس کے در پر کیوں جاؤں؟ تم جہاں جاتے ہو جاؤ۔ فرمایا میں تو سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے جھکنے والا، اول من اسلم، میں تو سب سے پہلے جھکنے والا۔ پھر تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں جو نہیں مانتے نا، جب قیامت کا دن آئے گا تو ہم ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں جو تم ہمارے ساتھی بنایا کرتے تھے، وہ ہیں کدھر ہیں؟ ذرا وہ سامنے تو لاؤ نا۔ تو وہاں وہ انکار کریں گے اور جھوٹ بولیں گے، نہیں جی نہیں، ہم تو انکار کرتے ہی نہیں رہے، ہم نے تو شرک کیا ہی نہیں، ہم تو بڑے موحد ہیں۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ان بدبختوں کو، ایک شرک کر کے آئے اور دوسرا جھوٹ بول رہے ہیں، اور جھوٹ بھی اللہ کے سامنے، بھلا اللہ کے سامنے سے بھی کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ اللہ کی بارگاہ سے بھی کسی چیز کو چھپایا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ، فرمایا کہ زمین کے اندر جتنے بھی رینگنے والے جانور ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ہیں، پروں کے ساتھ جو اڑتے ہیں، فرمایا کہ سب کو سب اللہ جانتا ہے کہ زمین کے اندر کتنے کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کی تعداد کیا ہے، کہاں کہاں وہ رہتے ہیں اور ان کی ضروریات کیا ہے، کس نے مٹی کھانی ہے، کس نے گھاس کھانا ہے، اور کس کو جو ہے نا پتا چاہیے، کسی کو کیا چاہیے۔ فرمایا ساری چیزیں اللہ نے کتاب میں لکھوائی ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کامل علم ہے اس کا۔ فرمایا کہ دیکھو ہمارا طریقہ یہ ہے کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں، پہلے تو ہم یوں کرتے ہیں کہ انہیں تنگیوں اور تنگ دستیوں اور تکلیفوں میں پکڑتے ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ گڑ گڑائیں۔ جب وہ نہیں مانتے تو ہم یہ کرتے ہیں کہ اپنا دروازہ کھول دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کھاؤ پیئے موزے کرو، پھر ہم دیتے جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ہم اچانک پکڑ لیتے ہیں اور ان کی جڑ کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے فرمایا ایمان والوں، کافروں کی زرق و برق دیکھ کر تمہاری آنکھیں چندیانی نہیں چاہیے کہ اللہ نے ان کو اتنا دے دیا، وہ تو یہ نعمت لیے بیٹھے ہیں، اس نعمت کے مالک ہیں۔ فرمایا اس لیے ہم نے ان کو دیا ہے کہ ان کو دنیا میں دینا ہے، آخرت میں تھوڑا دینا ہے ان کو، اور تمہارے لیے تو اللہ نے آخرت میں ذخیرے کیے ہوئے ہیں۔ پھر وہ کافر کہنے لگے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، تو آپ کے پاس تو اللہ سارے خزانوں کا مالک ہے، تو آپ کے پاس تو وافر مقدار میں خزانے موجود ہونے چاہیے، نعمتیں موجود ہونی چاہیے، آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جواب، قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ، میں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے خزانوں کا میں مالک ہو گیا، اللہ نے سارے خزانے مجھے دے دیے، میں نے اس کا دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جس چیز کا دعویٰ ہی نہیں کیا اس کا تو مطالبہ کیوں کرتے ہو؟ نمبر 2، آپ اگر اللہ کے نبی ہیں تو آپ ہمیں یہ بتا دیا کریں کہ آج کل کون سی منڈی سستی ہے، کون سی منڈی مہنگی ہے، تاکہ ہم تجارت کر لیا کریں، سستی جگہ سے سامان لیں، مہنگی جگہ جا کر بیچ دیا کریں، ہماری تجارت چلتی رہے۔ آپ آسمانوں کی خبریں ہمیں دیتے رہتے ہیں، جنت دوزخ کی خبریں آپ ہمیں دیتے ہیں، تو یہ دنیا کی منڈیوں کی خبریں بھی دے دیا کریں۔ فرمایا وَلَا عَالَمُ الْغَيْبِ، میں نے عالم الغیب ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، میرا تو دعویٰ ہے کہ میں جو بھی بیان کرتا ہوں اللہ کی وحی سے بیان کیا کرتا ہوں۔ اگر آسمان کی خبریں دیتا ہوں تو وہ بھی وحی کے ذریعے سے، جنت اور جہنم کی خبریں دیتا ہوں تو وہ بھی وحی کے ذریعے سے۔ اللہ اکبر۔ تیسرا اعتراض، کہنے لگے اگر آپ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر آپ کھاتے کیوں ہیں، آپ پیتے کیوں ہیں، آپ کی بیویاں کیوں ہیں، آپ کی اولاد کیوں ہیں، یہ چیزیں آپ کے پاس کیوں ہیں؟ اللہ والے کو اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ جس طرح ہمیشہ سے یہ لوگوں کا ذہن رہا ہے کہ جو اللہ والا ہوگا نا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا، ہر چیز سے فارغ، بیوی سے، بچوں سے، دنیا سے، اولاد سے، گاڑی سے، موبائل سے، بس کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ہو وہ اللہ والا ہی نہیں ہو سکتا۔ پتہ نہیں کہاں سے یہ رہبانیت ہمارے دین اسلام میں آئی۔ یہی اعتراض آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ، میرے حبیب آپ فرما دیجئے نہ کھانا اور نہ پینا، بیوی کا نہ ہونا، اولاد کا نہ ہونا، یہ فرشتوں کی صفت ہے، میں فرشتہ نہیں، میں تو انسان ہو کر اللہ کا پیغمبر ہوں، اور میری تو بیویاں بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، بازار میں بھی جاتا ہوں، کھاتا پیتا بھی ہوں۔ کہنے لگے ہم آپ کی بات تسلیم کر سکتے ہیں، مان سکتے ہیں، لیکن شرط اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ہمارے غلام، یہ غریب لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی باتیں سنیں؟ آپ اگر ان لوگوں کو اٹھا دیں اپنی مجلس سے
حضرت بلال کو، حضرت شہیب کو، حضرت سلمان کو، ان لوگوں کو آپ اٹھا دیں اپنی مجلس سے، تو پھر ہم سردار لوگ، قریش کے چودھری لوگ، بڑے لوگ آپ کے پاس بیٹھیں گے، سنیں گے۔ ماننا نہ ماننا الگ بات ہے، ہم آپ کی بات سن سکتے ہیں، آپ ہمیں ہمارے غلاموں کے ساتھ بٹھائیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہماری شان کے خلاف ہے۔ اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ قربان جائیے صحابہ کرام پر، جب صحابہ کرام پر بات آئی اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی فوراً، فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو اٹھا دیں۔ میرے حبیب، جو لوگ صبح و شام مجھے پکارتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، آپ نے اپنی مجلس سے ان کو نہیں اٹھانا، آپ کو اجازت نہیں ہے ان کو اٹھانے کی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد اتنا سخت جملہ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ترجمہ کرتے بھی ڈر لگتا ہے۔ فرمایا اگر آپ نے ان کو اٹھا دیا تو ہمارے نزدیک آپ نا انصافی کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ ظالمین کا لفظ ذکر کیا، میں نے احتیاطاً نا انصافی ترجمہ کیا ہے۔ فرمایا اگر آپ نے اٹھا دیا فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، فرمایا ایمان والوں کی شان کا ان کو کیا پتہ ہے؟ میرے نبی کے صحابہ کی اور آپ کے شاگردوں کی شان کا ان کو کیا پتہ ہے؟ صرف یہ دیکھتے ہیں ان کے پاس مال نہیں ہے، ان کے پاس دولت نہیں ہے۔ فرمایا کہ ان کی شان ہم سے پوچھیے۔ پھر اللہ نے شان بیان کی صحابہ کی، فرمایا میرے حبیب یہ لوگ جب آپ کی مجلس میں آئے نا تو آپ ان کو میرا سلام دے دینا، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، آپ ان کو کہو تمہارے لیے سلامتی ہے، رب کا سلام ہے۔ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، رب نے تو اپنے ذمے لکھ دیا ہے کہ اللہ نے تمہارے اوپر رحمت کرنی ہی کرنی ہے۔ کتنے بدبخت ہیں وہ لوگ جنہیں قرآن کی یہ آیات میں نظر نہیں آتی، یہ آیات نظر نہیں آتی۔ پھر اللہ نے اپنی وحدانیت کو پھر بیان کرنا شروع کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا جنہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے بعد تقریباً اللہ تعالیٰ نے 17-18 انبیاء کرام کے نام لیے، فرمایا کہ یہ سارے کے سارے اللہ کی توحید بیان کرنے کے لیے آئے تھے، شرک کو مٹانے کے لیے آئے تھے۔ اور شرک اتنی بری چیز ہے، بالفرض والمحال ہو نہیں سکتا، بالفرض والمحال۔ یہ انبیاء کرام بھی اگر شرک کرتے ہم ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے، ان کے اعمال کو بھی ضائع کر دیتے۔ اس لیے فرمایا لوگوں کبھی شرک نہ کرنا اور ہمیشہ اللہ کی قدر کو پہچاننے والے بنو۔ اور فرمایا کہ لوگوں نے اللہ کی قدر اس طرح کی نہیں جیسے کرنی چاہیے، فرمایا قدر نہیں کی لوگوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدر کرنی چاہیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعض چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے حرام کی ہیں، بعض چیزیں وہ ہیں جو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں۔ ایک ہوتی ہے نظر اللہ کے لیے اور ایک ہوتی ہے نظر غیر اللہ کے لیے، توحیدی کا حصہ ہے۔ فرمایا جو چیزیں حرام ہیں ان کو حرام سمجھنا، پھر اس کی فہرست بھی بیان کی اللہ تعالیٰ نے۔ شرک کرنا حرام، ماں باپ کی نافرمانی کرنا حرام، اولاد کو قتل کرنا حرام، بے حیائی حرام، ناپ تول میں کمی کرنا حرام، یتیم کے مال کے قریب جانا جو ہے نا جانا وہ حرام، یہ ساری چیزیں ذکر کی۔ فرمایا یہ حرام چیزیں ہیں، ان سے ہمیشہ بچنا ہے، حرام سمجھنا ہے۔ لوگوں کی جو حرام کرنا ہے وہ کوئی حرام نہیں، جو اللہ کے لیے نظر مانی جائے ضرور پورا کرو، اور غیر اللہ کی نظر کو کبھی اور کسی صورت میں نہیں پورا کرنا، کیونکہ نظر و نیاز ایک عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اور سورت کو اللہ تعالیٰ نے 3 اعلانات پر ختم کروایا۔ پہلا اعلان، میرے حبیب آپ اعلان کریں، اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، میرے رب نے مجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے، میں تو اسی پر چلوں گا۔ نمبر 2، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اس اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ نمبر 3، اللہ کو چھوڑ دوں جو ہر چیز کا رب ہے، یہ نہیں ہو سکتا، میں تو از اول تا آخر اپنے رب کے در پر ہی جمنے والا ہوں۔
تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات سے اعلان کروایا اور ہمیں حکم دیا، اے ایمان والوں ہمارے پیغمبر کی اتباع میں تم بھی یہی اعلان کرنے والے بنو، یہی اعلان کرو گے تو اللہ کی مغفرت اور رحمت حاصل ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے اور اپنا رحم نازل فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ اے اللہ جمعہ کی جتنی برکتیں اور فضیلتیں ہیں ہمیں عطا فرما، اور خاص طور پر رمضان المبارک کا یہ جو جمعہ ہے، پہلا جمعہ عشرہ رحمت کا جمعہ ہے، یا اللہ آج کے دن اپنی رحمتیں ہمارے اوپر نازل فرما اور ہماری گردن کو جہنم سے آزاد فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا